السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج سبق نمبر 2 کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسلامیات سبق نمبر 2 ہم آج پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 1 تا 5 تک میں نے آپ کو پڑھا دی تھی، اور آیت نمبر 6 تا 8 اور مشق، اس کی جو مشق ہے یہ ہم آج پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6 تا 8 کا ترجمہ، تفسیر اور اس کی مشق ہم آج پڑھیں گے۔ پچھلا سبق امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ بچوں کی کالز بھی آئی تھی میرے پاس اور وہ بڑے مطمئن ہوئے اس سے کہ سر سبق ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بچوں نے یہ کہا کہ سر آپ نے تفسیر بہت زیادہ کر دی تھی، تفسیر مختصر کیا کریں۔ تو چلیں، کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ جو بات ہے وہی بیان کروں آپ کے سامنے، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ تفسیر زیادہ ہو تو آپ کو بات پوری اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بچوں نے مسئلہ زہار دوبارہ پوچھا تھا، وہ بھی میں نے ان کو بتا دیا کہ زہار کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آج اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب سورۃ الاحزاب نکال لیں، صفحہ نمبر 27، پیج 27، آیت نمبر 6 سے ہم آج شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ النبی اولیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں، بالمؤمنین، مومنین کے لیے، من انفسہم، ان کی جانوں سے، وازواجہ، اور ان کی بیویاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں، واولی الارحام، اور ان کے رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض، ان میں سے ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی رو سے، من المؤمنین، مومنین سے، والمہاجرین، اور مہاجرین سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا، اگر تم ان سے دوستی کرنا چاہو، اولیاءکم معروفا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، اس آیت کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کو ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ النبی کو معنی نبی، بالمؤمنین، مومنین، من سے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو کچھ الفاظ کے میننگ بتائے تھے، اس میں سے من میں نے آپ کو بتایا تھا، من کا معنی جہاں بھی آ جائے من، اس کا معنی سے ہوتا ہے۔ انفسہم، جانوں، ازواجہ، ازواج سے ہے بیوی، امہات، ماں کو کہتے ہیں، اولی الارحام، رشتہ داروں کو کہتے ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض، ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روح سے، من المؤمنین، مومنین سے، والمہاجرین، ہجرت کرنے والوں سے، ٹھیک ہے۔ اور فی الکتاب، کتاب مستورہ، لکھا ہوا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تفسیر زیادہ نہیں کروں گا، مختصر آپ کو بتا دوں کہ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت تمام دنیا جہانوں کی چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم اپنے ذاتی آل و اولاد کو پیچھے چھوڑ دیں اور نبی علیہ السلام کی محبت میں ان سب کو قربان کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی۔ وازواجہ امہاتہم، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ہم ان کے ساتھ امی لگاتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں حضور علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. اب یہاں پر یہ بات بالکل ختم ہو گئی. آگے یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو یہ اور بات ہے. وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے. عزیز طلباء و طالبات، کیا بات بیان کی گئی یہاں پر؟ یہ جو بات بیان کی گئی کہ رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں. دیکھیں آپ کی کتاب کے ترجمے میں ترکہ لکھا بھی ہوا ہے. ترکہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے پھر پوری آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ترکہ کہتے ہیں اس مال کو جو مرنے والا چھوڑ کر مر جاتا ہے. یعنی کہ ایک شخص مر گیا، اس نے پیچھے جو مال و جائیداد چھوڑا اس کو کہتے ہیں ترکہ. اور مرنے کے بعد مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس کو اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام نے باقاعدہ ایک قانون بنایا اور قرآن مجید میں سورۃ النساء اور اس کے علاوہ ایک دو اور مقامات پر اس کا ذکر کر دیا گیا کہ مرنے والے کی جائیداد کو کس طرح تقسیم کرنا ہے. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کے روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ ترکہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کر رہے ہیں اور اس جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کتاب اللہ نے یعنی کہ قرآن مجید نے جن لوگوں کو کہا کہ کس کا کتنا حق ہے، پہلے آپ ان کو ان کے حقوق دیں، ان کے حق دیں. اس کے بعد اگر آپ کچھ مال بچ جائے اور آپ احسان کرتے ہوئے یعنی کہ خوش دلی سے، جس میں تمام لوگ جن کا ترکہ میں حصہ تھا وہ سب بھی راضی ہوں، تو کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات کیوں ذکر کی گئی؟ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وما جعل ادعیاکم ابناکم، تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، لیکن وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. اس آیت کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ تھا کہ اوپر جو بات بیان کی گئی کہ حقیقی جو لے پالک بیٹے ہیں جن کو ہم لے کر پالتے ہیں، منہ بولے بیٹے ان کو بھی کہتے ہیں، ان کو منہ بولے بیٹے بھی کہتے ہیں، ان کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. اگر میں کسی ایک بچے کو لے کر پالتا ہوں تو وہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے. ہاں، جس سے میں نے شادی کی میری بیوی، اس کے پیٹ سے جو اولاد ہوگی وہ میرا حقیقی بچہ ہوگا. جس کو میں لے کر پالوں گا، ٹھیک ہے، جس کے ماں باپ حقیقت میں کوئی اور ہیں جی، تو وہ بچے جو ہیں ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. اسی لیے یہ بات یہاں پر ذکر کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے کیا کہ جب آپ ترکہ تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں جو رشتہ دار ہیں جن کا حق ہے ان کو آپ نے حق دینا ہے. لیکن اگر آپ احسان کرتے ہوئے کسی کو کچھ دینا چاہیں، یعنی کہ کوئی لے پالک بچہ آپ نے لے کر پالا ہوا ہے، آپ اس کو اپنی خوشی سے اور ان لوگوں کی خوشی سے جن کا ترکے میں حصہ تھا اس کو کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وموسیٰ وعیسی ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَإِذْ اور جب. اچھا لاسٹ لیکچر جو پچھلا لیکچر تھا اس میں نے کچھ الفاظ کے میننگ آپ کو بتائے تھے. اب یہاں اس آیت میں ایک اور لفظ آ گیا از. یہ بھی وہ لفظ ہے جس کا معنی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. جہاں پر بھی اس آ جائے قرآن مجید میں اس کا معنی آپ نے جب کرنا ہے. جب. اور اس کے شروع میں واو لگا ہوا ہے. واو کا معنی میں بتا چکا تھا. ٹھیک ہے. واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور. وائز اور جب. ٹھیک ہے. آپ اگر کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے وائز اور جب. اخذنا کا معنی ہوتا ہے عہد لینا. وائز اخذنا اور جب ہم نے عہد لیا من النبیین پیغمبروں سے میثاقہم ومن کا عہد بھی تو عہد لیا اور تم سے. ومن کا مراد اور تم سے یعنی کہ حضور علیہ السلام سے. ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے. وابراہیم اور ابراہیم سے. وموسیٰ اور موسیٰ سے. وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ بیٹے مریم سے. وَأَخَذْنَا اور ہم نے عہد بھی لیا منہم ان سے میثاقا غلیظا پکا عہد. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عزیز طلباء و طالبات کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے. ان 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں آئے سب کا مقصد ایک ہی تھا. وہ سب ایک ہی کام کرتے تھے اور وہ کام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. کہہ دو اللہ ایک ہے. دیکھیں اب میں یہیں پر مثال دیتا ہوں. جیسے ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، سب نے آ کر ایک ہی کلمے کی دعوت دی. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ جیسے فار ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ابراہیم اللہ کا دوست. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. کہہ دو اللہ ایک. عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ وہ جو روحوں کے اندر مردہ کے اندر روح پھونک دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر بھی یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ. کہہ دو اللہ ایک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. موسیٰ کلیم اللہ. ٹھیک ہے. تو سب نے آ کر ایک ہی کلمے کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. تو کیا کہا حضور علیہ السلام نے بھی آ کر یہی پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں سو سمپل مختصر کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں سے یہی عہد لیا تھا کہ تم نے دنیا میں جا کر میرے پیغام کو عام کرنا ہے. اسی بات کا یہاں پر ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے. اور نوح سے ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا. عزیز طلباء یہاں پر آپ کو دو باتیں آپ کے نالج میں اضافے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بن باپ کے دنیا میں آئے اور کچھ کافروں کا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کہ عیسیٰ بیٹے ہیں کس کے؟ مریم کے. جبکہ بن کا لفظ ہم والد کے لیے لگاتے ہیں. جیسے خالد بن ولید، میں محمد بن نعیم. ٹھیک ہے. اپنے بیٹے کا پکاروں گا تو کیا کہوں گا؟ محمد بن نعیم. ٹھیک ہے. میرے والد کے نام کے ساتھ اپنا نام لگاؤں گا تو کیا کہوں گا؟ نعیم بن عطا الرحمن. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ پر بن کے ساتھ باپ کا نام آتا ہے. یہاں پر بن کے ساتھ مریم کا لفظ آیا. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے عورت کے پردے کا اتنا اہتمام رکھا کہ پورے قرآن مجید میں کسی جگہ
جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے کسی عورت کا نام کا ذکر نہیں کیا سوائے اس جگہ پر، کیونکہ کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، اور یہاں پر مریم علیہ السلام کا نام لیا، ٹھیک ہے۔ صرف پورے قرآن مجید میں اسی ایک خاتون کے نام کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جہاں پر بھی عورت کا ذکر آیا وہاں پر اختہ ہارون کہا، ہارون کی بہن، یا زوجہا کہا، ٹھیک ہے، مائیں، یا پھر اگر ایک صورت دیکھ لیں جو عورتوں کے نام سے ادھر بھی کیا کیا، سورۃ النساء، یعنی کہ عورتوں کے نام سے رکھا، اللہ نے عورتوں کے نام، عورتوں کا اتنا پتہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا اگلی آیت پڑھتے ہیں ہم، لیسأل الصادقین عن صدقہم وعد للکافرین عذابا علیما، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وعد للکافرین عذابا علیما، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آخری آیت کا ترجمہ ہے، دوبارہ بیان کر دوں، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر عزیز طلباء و طالبات ہمارا پہلا رکوع مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مشق شروع ہو گئی ہے۔ الکلمات والتراکیب، جوفی کا معنی ہوتا ہے دھڑ، پہلو، تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، زہار کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ادعیاء کا معنی ہے منہ بولے بیٹے، افواہ کا معنی ہے منہ، ادعوہم کہتے ہیں انہیں پکارو، اقسطو کا معنی ہے زیادہ منصفانہ بات، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والے، اول الارحامی رشتہ دار یا خون کے رشتہ دار، مستورہ لکھا ہوا۔ ان آیتوں میں سے اب جو 5 آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، 5 الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہ ویری امپورٹنٹ ہیں اور اکثر بورڈ کے پیپر میں یہ الفاظ معنی آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جوفی، دوسرا ہے تظاہرون، تیسرا ہے ادعیاء، چوتھا ہے اول الارحام، اور 5واں ہے مستورہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بورڈ کے پیپر میں الفاظ معنی بھی آتے ہیں، تو یہ 5 الفاظ معنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس رکوع میں۔ اس کے بعد السوال الاول، سبق کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ اس سوال کا جواب پہلی 2 آیتوں کا ترجمہ ہے کہ پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ کہ پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانے، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کی جانا، بے شک خدا تمہارے سب امروں سے خبردار ہے، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدائی کارساز کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا جواب ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سبق کی آیت میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کے اسی سبق میں موجود ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 5 کا ترجمہ مکمل، ٹھیک ہے۔ مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، ٹھیک ہے، اس آیت کا مکمل ترجمہ۔ اس کے علاوہ جو اضافی سوال ہیں تعلیمات اسلامی میں سے آپ اپنے تمام اضافی کوسچنز ہیں وہ دیکھ لیں، ان کو تیار کریں، ان کو بھی یاد کریں۔ 2 کوسچن زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس رکوع کے اندر۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کتنے انبیاء سے عہد لیا؟ یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ معروضی کے لحاظ سے، ایم سی کیوز کے لحاظ سے، ایم سی کیوز میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں کتنے انبیاء سے ذکر لیا۔ یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں 5 انبیاء سے اللہ رب العزت نے عہد لیا۔ اور زہار کسے کہتے ہیں یہ سوال اکثر آ جاتا ہے، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ آیت کا ترجمہ تفسیر بھی مکمل ہو گیا، اور مشق بھی میں نے آپ کو کروا دی ہے، اس کو اچھی طرح تیار کر لیجیے گا۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔